ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں جی آپ کو اسپیشل ٹرانسمیشن میں. اس وقت سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں سپریم کورٹ پر کہ وہاں سے کیا ججمنٹ آتی ہے. اس وقت دلائل چل رہے ہیں, دلائل دیے جا رہے ہیں اور عدالت کی جانب سے ریمارکس بھی سامنے آ رہے ہیں. بہت امپورٹنٹ نقطہ جو بھی اٹھایا گیا کہ دیکھنا ہے کہ رولنگ کا جائزہ لے بھی سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے. یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے. اب آگے فردر کیا ہو سکتا ہے, اب ایسا سوچا جا رہا ہے, ایک عام تاثر یہ دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ایک آئین سے ہٹ کر کام ہوا ہے, ماورائے آئین کام ہوا ہے, تو جس کی بنیاد پر جو ماہرین قانون ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر یہ شک یا یہ جو رولنگ دی گئی ہے یہ کالعدم قرار دی جائے گی. لیکن اب جو عدالت کی جانب سے فیصلہ آتا ہے اس پر فوکس کرنا پڑے گا کہ عدالت کی جانب سے کیا کہا جاتا ہے. احتشام, ابھی جو تازہ رولنگ آئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی تو یہ جائزہ لیا جائے گا کہ رولنگ کا جائزہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں. اسی پہ پہلے بحث ہو رہی ہے سپریم کورٹ پہ. یہ ابھی تو ریمارکس ہیں جج صاحبان کے اور وہ سوال پوچھ رہے ہیں, وکلا صاحبان اپنے آرگیومنٹس کرتے ہیں, اس کے درمیان اپنا مائنڈ کلیئرٹی آف مائنڈ کے لیے ججز سوال پوچھتے ہیں. تو یہ ریمارکس تو حتمی نہیں ہے. میرا تو وہی اوپینین ہے کرن جو میں کہہ رہا ہوں اس دن سے, جس دن سے ڈیپٹی اسپیکر صاحب کی یہ رولنگ آئی ہے کہ میری نظر میں یہ غیر آئینی ہے اور یہاں پر سپریم کورٹ کی جورسڈکشن بنتی ہے اور سپریم کورٹ اٹ از اے ویری برائٹ پاسبلٹی کہ اس کو ڈکلیئر کر دے گی انکانسٹیٹیوشنل. اچھا, ایک اور بات بڑی اہم جو ہے وہ یہ ہے, میں اسپیکر صاحب کی رولنگ دیکھ رہا تھا ابھی اور اسپیکر صاحب کی جو رولنگ ہے اس میں جو بنیاد بنایا انہوں نے اس رولنگ میں کہ کیوں میں ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ کرائے بغیر یہ رولنگ دے رہا ہوں, وہ ساری بیرونی سازش ہے. اب اگر بیرونی سازش ہی ثابت نہیں ہوتی, مثال کے طور پہ یہ رولنگ تو ابھی سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے نا, وہ تو کانسٹیٹیوشن کو دیکھ رہے ہیں, لیکن جس بنیاد پہ یہ رولنگ آئی ہے بیرونی سازش کی بنیاد پہ, اگر وہی کہیں ثابت نہیں ہوئی ہے ابھی تک تو یہ رولنگ کیسے آئی ہے؟ میرا تو یہ سوال ہے. کہاں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اعلامیہ ہے اس میں کہیں پر دھمکی, بیرونی سازش یا اندرونی معاونت کے الفاظ کا استعمال ہوا؟ آپ مجھے بتا دیں, نعیم حنیف صاحب بتا دیں, حیدر صاحب بتا دیں. اداروں نے بڑی ذمہ داری سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ انفارم کیا ہے کہ کسی بیرونی سازش, دھمکی یا اندرونی معاملات میں مداخلت کے ثبوت نہیں ملے ہیں. ثبوت کی بات ہو رہی. It is not about the mindset of a particular person or a political party. صرف تو کرتے ہیں زبان استعمال ڈپلومیٹک لیول پہ. کسی نے اگر غیر سفارتی زبان استعمال کر لی ہے تو آپ ڈپلومیٹک چینل سے اس کا جواب دیں. سازش از آل ٹوگیدر اے ڈفرنٹ تھنگ. یہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کنسپیرسی ہوتی کیا ہے, اور کنسپیرسی ہوتی ہے تو ڈونلڈ لو جس کا حوالہ دے رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب, اس کی وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا انٹرویو وہ اس طرح سرے عام منظر ہے, میں نے کل رات کو اپنے پروگرام میں دکھا دیا, جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے سوال ہوا ہے کہ کیا آپ نے سری لنکا کو اور پاکستان کو انگیج کیا ہے اس ریزولوشن کے حوالے سے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ یوکرین پر حملے کی مذمت کی جائے. تو اس نے کہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان تو ابھی دورہ ماسکو سے آئے ہیں, تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کو کیسے انگیج کریں, وہ تو ادھر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر. تو اگر انہوں نے سازش کرنی ہے تو وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے ساتھ جی بڑی ڈیٹیل اس کے اوپر گفتگو کی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں بالکل آپ نے پھر آپ نے بھی کیا, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھائے کہ جو کچھ بھی ہے, جو بھی کنسپریسی ہے, جو بھی سازش ہے, وہ وہی ایک انٹرویو ہے. اگر آپ مجھے دے دیں ایک منٹ اور دے دیں. جی پلیز. یہ جو بلاول بھٹو زرداری کا ٹویٹ ہے, یہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ایکس پرائم منسٹر از یوزنگ فورن کنسپیرسی ٹو جسٹیفائی ہز کو. ول آفیشل DG/ISPR کلیریفائی Did National Security Committee meeting declare the 197 members of National Assembly traitors and part of a foreign plot? یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, میں بھی جاننا چاہتا ہوں. مجھے غدار اگر کوئی ہے تو اس کے نام بتائے جائیں, اور اگر میں بلاول بھٹو زرداری کے ٹویٹ کو سپورٹ کر رہا ہوں تو کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ میں بھی شاید کسی فورن کنسپیریسی کا حصہ ہوں. پیپلز پارٹی پہ جتنی تنقید میں نے کی ہے, ایک سال انہوں نے میرے شو کا بوائکاٹ کیے رکھا ہے. اچھا, یہ اس میں کل ایک ٹاک شو کے شام صاحب, ایک ٹاک شو میں ایک اینکر ہمارے دوست جو ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے اس بارے میں, جی محمد مالک صاحب نے, کہ ہم نے اس سلسلے میں جو ہے وہ DG/ISPR سے رابطہ کیا اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارا موقف وہی ہے جو کہ سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں آ گیا تھا. لیکن یہ ویگ ہے کیونکہ اس میں نہیں سمجھتا کہ کہیں پہ
انہوں نے کوئی یہ بات کہی ہے کہ یہ کوئی کانسپریسی ہوئی ہے اور یہاں پہ کوئی لوکل ہینڈلرز تھے. یہ ہینڈلر کا لفظ یوز کیا گیا خالد صاحب پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے. جی صرف یہ ذرا اس کے اوپر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں نا. کرن آپ بھی ڈالیں, آپ ہم سب سے سوال کر رہی ہیں. آئی وانٹ یور اوپینین آن دس. آپ دونوں کا مجھے بتائیں کہ جس بیرونی سازش کو بنیاد بنا کے یہ رولنگ دی گئی ہے خالد صاحب, اگر کہیں پہ ابھی تک وہ بیرونی سازش ثابت ہوئی ہے, یہ میرا آپ دونوں سے سوال ہے. سر میں تو آپ کی اس بات کو بہت آگے لے کے جاتا ہوں. دیکھیں ہر چیز جو ہے نا وہ تحقیق طلب ہوتی ہے. اب ایک صاحب آپ سے الجھ رہے تھے اور وہ قانون کا بہت ادعا رکھتے ہیں, قانون کا بڑا دعویٰ ہے ان کو, وہ قانون دان بنتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ جی 58(2) بھی جب ہوا کرتی تھی تو اس میں ریزن جو ہے وہ ساتھ یعنی اس میں ایڈریس کی جاتی تھی کہ کیا واقعی صدر کا یہ جو اقدام ہے اسمبلی توڑنے کا, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن تھی. ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ ایڈجوڈیکیشن جو ہے وہ 12 رکنی بینچ نے سے کم بینچ نے نہیں کی ہوئی آج تک. جتنی مرتبہ ہوا ہے کہ کیا صدر کا یہ اقدام درست تھا یا غلط تھا, وہ 12 رکنی بینچ سپریم کورٹ کا معمولی بات نہیں ہے, وہ اس نے ایڈجوڈیکیٹ کیا ہوا ہے. لیکن یہاں بیٹھ کے ایک صاحب جو ہے وہ وزیر قانون ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہوگی. اچھا آرٹیکل 5 کا بھی 5(1) پڑھتے ہیں, 5(2) کی طرف نہیں جاتے ہیں کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آئین کی پاسداری ہے, آئین کے اوپر عمل درآمد اوبیڈینس, آئین کی جو تابعداری ہے وہ ہر شہری کا اٹل ذمہ داری ہے. اس کی طرف نہیں جاتے, اور صرف پہلے والا پڑھ کے اس کے بعد آگے وہ چل پڑتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ایڈجوڈیکیٹ کر لیا اور ساتھ ڈپٹی اسپیکر جو ہے انہوں نے جی خالد صاحب ایک نقطہ چھوٹا سا. یہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ مطلب کہ یہ ساری وہ جو میلافائڈی کی بات کرتے ہیں نا, بدنیتی کی, خالد صاحب بڑے بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں میلافائڈی کو, انہوں نے کورٹ رپورٹنگ کی ہے. جب اسپیکر یہ رولنگ دیتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب واپس پی ٹی آئی ممبرز کے پاس آتے ہیں, سارے تالیاں بجاتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ کل میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ پھر اپوزیشن کو یہ شوق نہیں ملنا تھا. سر دس از این ایویڈنس, دس از اے کنفیشن کہ اسپیکر جو کہ نان پارٹیزن ہوتا ہے اس کا کام ہی نہیں ہے پرائم منسٹر کے ساتھ کچھ ڈسکس کرے, ڈیپٹی اسپیکر کا. یعنی کہ اس نے پرائم منسٹر سے مشاورت کی, پرائم منسٹر نے اس کو کوئی حکم دیا اور اس کے مطابق یہ رولنگ آئی, تو یہ تو پھر قانون ٹوٹ رہا ہے نا یہاں پہ. اور کون ہیں یہ لوگ جو مشاورت دے رہے ہیں پرائم منسٹر کو؟ میں مزید ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں موجودگی کا ذکر کرنا چاہیے کہ قیصر صاحب کس طرح غیر موجود تھے. کیا انہوں نے تحفظات کا اگر اظہار کیا تو یہ آپ کی بدنیتی والا جو ساری معاملات ہے اس وقت بالکل عین بیٹھتا ہے کہ یہ کہیں سے انسٹرکشنز آئی تھیں. یہ رولنگ اس بنیاد پہ بھی کالعدم ہو سکتی ہے کہ اس انٹرفیئرنس کا نتیجہ تھی, بدنیتی کا نتیجہ تھی, پری میڈیٹیٹڈ تھی, اسپیکر کا اپنی سوچ ہی نہیں تھی. آپ نے بہت خوب یہ بات کی کہ کہاں سے ان کو پتہ چلا کہ یہ بین الاقوامی سازش ہے. نہ کوئی تحقیقات, نہ کہیں سے فیصلہ, اپنے طور پہ ڈیبیٹ خود مانتے ہیں, ڈیبیٹ کیے بغیر انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ یہ بیرونی ملک سازش ہے. پہلی بات بیرونی ملک اور حیدر وحید صاحب میں یہ سمجھتی ہوں سر ٹھیک ہے, اگر آپ نے اپنے تئیں یہ سمجھ بھی لیا, اگر آپ نے اپنے تئیں دیکھ بھی لیا کہ ٹھیک ہے جی کوئی بین الاقوامی سازش ہو گئی ہے, تو اس کے بعد جب یہ آپ کی سازش کا پتہ چلا, اس کے بعد بتدریج جو ملاقاتیں ہوتی رہیں, جو شاہ محمود قریشی صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے, پھر OIC کے لیے جس طرح کا ویلکم ہو رہا ہے, تو یہ ساری چیزیں اگر غداری ہو رہی تھی, آپ کے ملک کے خلاف, آپ کی حکومت کے خلاف سازش ہو رہی تھی, تو آپ کو تو انوائٹ تک نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں سب سے پہلے بات جو بات ہے نا سازش ہو رہی تھی. جی حیدر صاحب بات یہ ہے کہ یہ اس کو اگر کمرہ عدالت سمجھ لیا جائے تو اس میں ایک وکیل استغاثہ تھے جو وزیر قانون کی حیثیت سے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے, اور ایک جج صاحب تھے جو قاسم سوری. باقی نہ کسی کو صفائی کا موقع, نہ کوئی گواہ, نہ کوئی شہادت. اللہ خیر صلاح, انہوں نے فرض جرم پڑھی اور جج صاحب جو انہوں نے آرڈر جاری کر دیا. یہ ایسے ہوا ہے, میں اگر یہ پتہ کیا ہوا ہے جی, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں خالد صاحب, یہ ایسے ہوا ہے, یہ مطلب کہ جسٹ امیجن کہ یہ ایسے ہو کہ یہ جج بھی خود ہی بن گئے ہیں, یہ استغاثہ بھی ہیں, یہ کمپلیننٹس بھی ہیں, یہ جج بھی خود ہی ہیں, انہوں نے فیصلہ بھی سنا دیا ہے, اور انہوں نے ادھر ہی جیسے پھانسی بھی دے دیا کہ کچھ, اور یہ سارے غدار ہیں. لیکن ان ساری چیزوں سے سب سے بڑھ کے احتشام بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا جب اختیار ہی نہیں تھا کرنے کا. غلط طریقے سے تو کیا ہی ہے, لیکن اس موضوع پہ کیا جس پہ اختیار تھا ہی نہیں, جورسڈکشن تھی ہی نہیں. مطلب سب کچھ غلط کیا ہے, آرکسٹریٹڈ کیا ہے, کینگرو کورٹ لگایا, کینگرو پارلیمنٹ لگائی ہے.
حیدر صاحب یہاں ایک کلیریفیکیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے سر، یہاں ایک کلیریفیکیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پچھلے 2-3 دن سے میں دیکھ رہی ہوں ایک ایسا تاثر بننے کی کوشش کر رہی ہے کہ شاید ہم اگینسٹ پی ٹی آئی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اور اگینسٹ پی ٹی آئی بات کر رہے ہیں، لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو اچھے اقدامات کیے ہیں، احتشام آپ نے بھی یقیناً اپنے پروگرامز میں بہت زیادہ اس کو پریس کیا ہے، میں نے بھی اپنے پروگرام میں بہت زیادہ پریس کیا ہے، ہم ٹرانسمیشنز بھی ایسے لے کر بیٹھے ہیں، لیکن جہاں پر یہ تمام لوگ وہ تمام لوگ ہیں جو قانون کو سمجھتے ہیں، جو چیزوں کو سمجھتے ہیں، اسکرین کو سمجھتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جو ماورائے آئین دکھائی دیتی ہے، جس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ملتی، پچھلے کئی سارے دنوں سے صفحے پلٹ کے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی نظیر مل جائے کہ جہاں پر ایسی کوئی چیز ہوئی ہو پارلیمنٹ کے اندر یا آئین کو اس طرح سے توڑا گیا ہو یا اپنی انڈرسٹینڈنگ کے تحت اسپیکر کی جانب سے کوئی رولنگ آئی ہو تو وہ پیج پلٹ کر ڈھونڈنے کی کوشش کریں. میں اس میں تھوڑا سا شکر ادا کرتا ہوں ایک ایڈ اس میں ایڈ کرنا. ارشاد صاحب ایک منٹ جی خالد صاحب، یہ یہاں پہ اگر کھڑا ہو کے نون لیگ کا بندہ وہ اس کا وزیر قانون ہوتا اور اوپر ان کا ڈپٹی اسپیکر یا اسپیکر بیٹھا ہوا تھا، یہاں پہ اگر پیپلز پارٹی کا بندہ نیچے کھڑا ہوا تھا اور اوپر بھی پیپلز پارٹی کا بندہ بیٹھا ہوتا، وہ کرتے تو پھر بھی ہمارا موقف یہی ہوتا، کیونکہ ہم پروسیجر کو ڈسکس کر رہے ہیں، ہم پروسیجر کو ڈسکس. جی احتشام آپ ایڈ کر رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ آپ جو کہہ رہی ہے نا، مجھے بھی میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ لوگ پی ٹی آئی کے خلاف بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ لوگ پی ٹی آئی کے خلاف بول رہے ہیں. دیکھیں سمپل سی بات ہے، آپ نے غداری کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کنسپیریسی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، آپ نے اپوزیشن کو اس میں کر دیا، اب آپ میڈیا کو کر دیا. میں تو شکر ادا کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جب اوریجنل جورسڈکشن انووک کی تھی آرٹیکل 184(3) میں، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کی جورسڈکشن، انہوں نے ان کے بارے میں نہیں کہہ دیا. شکر ہے کہ انہوں نے ان کے بارے میں نہیں کہہ دیا کہ جی ادھر تو کوئی درخواست گئی نہیں، اور اوریجنل جورسڈکشن میں چیف جسٹس نے سو موٹو کیسے لے لیا. اگر یہ جس طرح پانی کا بہاؤ بہ رہا ہے تو کسی کو بھی کچھ بھی کہہ سکتے تھے نا. میچور ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، 3.5 سال حکومت میں بیٹھ گئے، منسٹری انجوائے کرنی، وزارت عظمیٰ بیٹھ گئی، دل بڑا کرو. یہ کیا بات ہے کہ جی اگر آپ لوگ کوئی غلط فیصلہ کرتے ہیں یا غیر قانونی یا غیر آئینی بات کرتے ہیں، ہم آپ پہ تنقید کرتے ہیں تو ہم دوسری پارٹی کے ساتھ مل گئے. آج مجھ سے پوچھ لیں کہ حمزہ شہباز شریف، نواز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل کے اوپر جو ان کے غلط پوائنٹس ہیں، یا تو میں تنقید کرنے سے رک جاؤں تو پھر آپ مجھے پکڑیں، گریبان سے پکڑیں کہ یہ غلط رپورٹنگ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کے غلط پوائنٹس ہیں اور اس کے اوپر میں بولتا ہوں کہ آپ غلط کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں محب وطن نہیں ہوں یا غدار ہوں یا اپوزیشن کے ساتھ مل گیا ہوں. پیپلز پارٹی نے 1 سال میرے شو کا بوائیکاٹ کیا. کرن آپ کے اوپر کتنے پریشرز آئے ہیں، خالد صاحب کو پتہ ہے، اتنے ہمارے سیزنڈ جرنلسٹ ہیں، نئی منیف صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم آپ کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کریں یار تو ہم مل گئے ہیں کسی کے ساتھ، مطلب کہ دس از ریڈیکولس. اب آپ کو بڑے ہو جانا چاہیے، میچور ہو جانا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. نہیں منیف صاحب، ایسے یہ غداری کے مقدمے تو چھوڑیے، غداری کے حوالے سے کچھ مزید چیزیں پنجاب میں ہونے جا رہی ہیں کیا سر؟ کل بڑا دن ہے لیکن اس سے پہلے یقیناً کچھ نہ کچھ تو پی ٹی آئی سوچ رہی ہوگی. اگر یہاں پر کچھ ایسا مختلف کر دیا ہے جو کوئی نہیں سوچ رہا تھا تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ شاکنگ سرپرائز کوئی پنجاب کے لیے بھی سوچ رہے ہیں کیا؟ اور اس سے پہلے obviously پھر تیاری کرنی پڑے گی وہاں کی اپوزیشن کو کہ اب یہاں پر یہ کیا کر سکتے ہیں. گاڈ نوز بیٹر. جو کچھ وفاق میں ہوا ہے اس حکومت سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے. پنجاب میں بھی جو ہے وہ ہر غیر آئینی اقدام جو ہے اس کی توقع کی جا سکتی ہے. اور میں تو جو احتشام صاحب بات کر رہے تھے اور جو ابھی ایشو ڈسکس ہو رہا تھا، شاید کسی وقت حکومت جو ہے اپوزیشن کو سلیکٹڈ اپوزیشن نہ کہہ دے کہیں. میں تو اس بات کی بھی ان سے توقع کر رہا ہوں. یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ یہ جو چودھری سرور صاحب کی پریس کانفرنس تھی اور ان کے سینے میں جو راز تھے ان میں سے ایک راز میں آپ سے اب ڈسکس کر لیتا ہوں، باقی کے وہ اگلی پریس کانفرنس میں خود کریں گے. علیم خان صاحب کی جو کل کی پریس کانفرنس تھی وہ ٹریلر ہے، باقی فلم ابھی باقی ہے. اور اس کے بعد جہانگیر خان ترین صاحب کی پریس کانفرنس میں کیا ہوگا. اون چودھری جو آپ کے بالکل کچن میں بھی جن کا آنا جانا تھا، آپ کے ایک بیڈ روم تک ان کی رسائی تھی، وہ جب آ کے بات کریں گے تو کیا کیا انکشافات ہوں گے. چودھری محمد سرور صاحب کو جب بلایا گیا اسلام آباد اور پنجاب کے حوالے سے ان سے میٹنگ کی وزیر اعظم پاکستان نے، اور انہوں نے حکم صادر فرمایا اس میٹنگ کے دوران کہ اگر پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہار جاتے ہیں تو آپ فوری طور پر اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے.
یہ حکم نامہ جب صادر فرمایا تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل جو ہے موضوع بات نہیں ہے. اتنے میں پرویز خٹک صاحب ایک سمری بھی لے آئے جس پر دستخط کروانے کی کوشش کی گئی ان سے. انہوں نے انکار کیا اس سارے عمل سے, جس کے بعد جو ہے وہ بالکل غدار قرار پائے اور انہیں رات کے اندھیرے میں برطرف کیا گیا. اسی طرح کی صورتحال جو حیدر صاحب ڈسکس کر رہے تھے اور آپ کا سوال تھا اسپیکر اسد کیسر صاحب کے حوالے سے, بڑے بابسوخ ذرائع سے, تقریباً 2 سے زیادہ ذرائع سے میں نے اس بات کو چیک کر لیا ہے, ان کو بھی اسی طرح بلایا گیا اور آرٹیکل 5 کی رولنگ کے حوالے سے انہیں منانے کی کوشش کی گئی. 2 روز تک انہیں منانے کی کوشش کی گئی, وہ انکاری رہے. جس کے بعد جو ہے قاسم سوری ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ ریہرسل کرتے رہے. ایک رات قبل ریہرسل کروائی گئی وزیر اعظم ہاؤس میں, اور کتنی مرتبہ انہوں نے یہ رولنگ پڑھی رات کو, اور پڑھ کے سننے والوں میں وہاں پہ جو ریہرسل کروا رہے تھے اور وہ جو پروڈیوسرز تھے اس رولنگ کے, ان میں فواد چودھری, پرویز خان, بابر اوان اور فیصل جاوید جو وی جے بھی رہے ہیں ایف ایم کے, اور وہ بڑے فلو کے ساتھ چیزوں کو اسکرپٹ کو پڑھتے ہیں. اور آج کل جو ہے وہ ایک فکس ٹیلی تھون لے کے آتے ہیں جس میں کال کرنے والا یا تو شاہ محمود قریشی صاحب کا رشتہ دار ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں شاہ محمود قریشی صاحب کا رشتہ دار بات کر رہا ہوں, یا پرویز خٹک صاحب کی فیملی سے کوئی بندہ فون کرتا ہے. میرا تو فون ہی نہیں ملا, میں تو کل بھی وہ اس فون نمبر پہ کرتا رہا, میں نے بتایا کہ اب چیک کروایا, میں نے تو 100 سے زیادہ بار کال کیا, میں نے چیک کروایا وہ اسلام آباد کی کسی گاڑی کا نمبر ہے جو ہمیں فون نمبر کہہ کے دیا ہوا تھا, وہ فون نمبر ہے ہی نہیں. میں تو رات کو سونے سے پہلے بھی چیک کرتا ہوں شاید لائن مل جائے. تو سوال بھی آپ نیوٹرل نہیں لیتے, آپ کو اپنی مرضی کا میڈیا چاہیے, آپ کو اپنی مرضی کا تجزیہ چاہیے, آپ کو اپنی مرضی کے فیصلے چاہیے, چاہے وہ غیر آئینی اقدام کیوں نہ ہو. آپ جو ہے وہ علم احتساب اٹھا کے آئے تھے, اور آج پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے اور بات براہ راست آپ کے گھر تک جا رہی ہے. آپ کریں نا اب احتساب, روکیں اس سارے عمل کو سب سے پہلے احتساب کریں, بلائیں, پروڈیوس کریں فرا بی بی اور ان کی فیملی کو, اور بلائیں ان بیوروکریٹس کو, اور جو الزامات ہیں ان کو غلط ثابت کریں. ابھی تک آپ نے چودھری سرور کے الزامات کا جواب نہیں دیا خود آ کے, وہ آپ پہ براہ راست الزامات ہیں. یہ آپ کے جو چند ماؤتھ پیس ہیں اور جو 2 ٹراؤزر اور 2 شرٹوں کے ساتھ پاکستان آئے ہوئے ہیں, یہ اسی دشمن ملک جائیں گے جس کو آپ دشمن ملک جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے وزیر اعظم صاحب سر کسی سے بلیک میل نہیں ہوتے, پہلے تو آپ یہ یاد رکھ لیجئے. دوسری بات آپ یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ جو لوگ این آر او ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں دیتے, لیکن اس طرح کے فرا ٹائپ کے کرداروں کو ویسے ہی وہ این آر او دے دیتے ہیں, وہ ایسے ہی ملک سے باہر نکل جاتے ہیں. یہ حیدر وحید صاحب سر, ویسے ہمیں دوسرا پوائنٹ بھی ڈسکس کرنا پڑے گا سر بہت زیادہ, وہ یہ کہ اگر ایک طرف تو ہم سوچ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے کالعدم, اس امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس رولنگ کو کالعدم قرار دیا جائے گا, لیکن سر اگر اس کا دوسرا سائڈ دیکھتے ہیں اور اگر کوئی ایسا بیچ کا راستہ سامنے آتا ہے ہمارے, تو پھر اس کے بعد, اور اگر جس طرح سے حکومت اپنا سلسلہ لے کر جا رہی ہے, انہوں نے نگراں وزیر اعظم کے لیے نام سلیکٹ کر لیے ہیں اور وہ اپوزیشن لیڈر ان کے پاس بھجوا دیے گئے ہیں, لیکن اب مسلم لیگ نون نے یا اپوزیشن نے اس میدان کو سر بالکل ہی خالی چھوڑ دیا ہے. وہ اپوزیشن وہ نگراں سیٹ اپ کے لیے نام ہی نہیں دے رہے ہیں. سر میں کل بات کر رہی تھی تو میں نے معلوم کیا, پتا چلا کہ یہ جی میرا سوال مکمل لے لیجیے گا. کل مجھے معلوم یہ چلا کہ جو ساری چیزیں جو نگراں وزیر اعظم کا سیٹ اپ ہے, اگر اپوزیشن کی طرف سے, اپوزیشن لیڈر کی طرف سے نام نہیں دیے جاتے ہیں تو پھر انہی میں سے جو تجویز کیے گئے ہیں انہی میں سے ایک نام کو سلیکٹ کر لیا جائے گا وزیر اعظم کے لیے, ان کا انتخاب کر لیا جائے گا نگراں وزیر اعظم کے لیے. تو پھر تو سر اپوزیشن کا وہاں بھی میدان ختم ہو گیا اور یہاں پر بھی میدان چھوڑ کر بھاگ گئی, تو ادھر اپوزیشن کو نقصان نہیں ہوگا دین؟ دیکھیں, پہلے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہوگا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ شہباز شریف صاحب ایک قدم بھی اٹھائیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طرف جب تک کہ ڈپٹی اسپیکر رولنگ پہ فیصلہ نہیں آ جاتا, کیونکہ ان کا تو موقف ہی سارا یہ ہے کہ یہ رولنگ کو ختم کیا جائے اور نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ ہو, اور کوئی یہ جو تحلیل کی گئی ہیں اسمبلیز, یہ سپر اسٹرکچر ایک غیر آئینی اقدام کا ایک اور غیر آئینی اقدام ہے, اور اس کو کالعدم قرار دیا جائے کیونکہ یہ ٹیبلڈ اور ریزولوشن کی شکل اختیار کیا ہوا نو کانفیڈنس موشن غلط طرح سے ڈسمس کیا گیا ہے, لہٰذا ان دا فیلڈ تھا جبکہ ڈیزالو کیا اسمبلیز کو, اور اس کو بھی کالعدم کریں. تو یہ تو اس پہ میرا نہیں خیال کوئی تشویش ہمیں ابھی ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ اپوزیشن اس میں کوئی قدم نہیں بڑھائے گی جب تک سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا. اور جہاں تک یہ بات ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ ایک بات ہے کہ خان صاحب 2 ستونوں پہ کھڑے ہیں. ایک ان کا ستون تھا تبدیلی, اور ایک ان کا ستون تھا کہ بندہ ہینڈسم بھی ہے اور ایماندار بھی ہے. لیکن یہ جو فرا کی باتیں اور یہ جو اس طرح کی اب باتیں آ رہی ہیں, ہینڈسم تو وہ شاید ہوں گے لیکن ایمانداری اور یہ جو جڑ ان کی سپورٹ کی
بنی تھی کہ وہ پرانا پاکستان الگ تھا، یہ نیا پاکستان الگ ہے، کرپشن 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 یہ سب. اگر تو یہ بات اب لوگوں کے دماغ میں آ جاتی ہے کہ یہ کرپشن جو ہے وہ خان صاحب کی حکومت میں ہوئی ہے اور وہ بھی کہیں سے انوالو تھے، ان کے قریب تر لوگ انوالو تھے، تو میرے خیال سے خان صاحب کو سیاسی طور پہ اس سے بہت نقصان ہو سکتا ہے. کیونکہ خان صاحب تو اس روٹ پہ ہی کھڑے ہیں کہ جو بھی ہے میں کرپٹ نہیں ہوں، بندہ ایماندار ہے. سب یہی کہتے تھے جیسا بھی ہے بندہ ایماندار ہے. تو اگر ایماندار بھی نہیں نکلا تو پھر پرفارمنس تو خدا را سب جانتے ہی ہیں. تو میرے خیال سے یہ ایک بہت اہم بات ہے. یہ کس طرف جاتی ہے مجھے ابھی نہیں پتا، لیکن اگر تو یہ بیوروکریٹس اور تحقیقات اور یہ اس طرف جائے گی بات اور کچھ نکلے گا تو خان صاحب کی سیاست کو ایگزسٹینشل تھریٹ ہے. اچھا ویسے حیدر صاحب آپ اس لیے درست کہہ رہے ہیں سر، پہلے تو پھر بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ تھا کہ شاید خان صاحب کے علم میں یہ ساری چیزیں ہوں نہیں، کیونکہ وہ اس عہدے پر پہنچ چکے ہیں کہ نیچے جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ شاید ان کے علم میں نہیں ہو. لیکن کل علیم خان کی پریس کانفرنس سے یا چودھری سرور صاحب کی باتوں سے یا پھر جس طرح سے نعیم حنیف صاحب فردوس عاشق اعوان کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کیٹیگوریکلی جا کر ان ساری کرپشن کے بارے میں، ان ساری لین دین کے بارے میں وزیر اعظم صاحب کو بتایا ہے. کسی نے میسج کے ذریعے انفارم کیا ہے، کسی نے وزیر اعظم کے سامنے بیٹھ کر ان کو بتایا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وزیر اعظم صاحب دیکھتے کہ کہاں کہاں پر گڑبڑ ہو رہی ہے، کہاں کہاں پر معاملات خراب ہو رہے ہیں. فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا عہدہ چلا گیا، علیم خان صاحب وہ خود صوبائی وزیر سے خود سے الگ ہو گئے، دوسری طرف چودھری سرور ان کو برطرف کر دیا گیا. تو خالد عظیم صاحب ذرا آپ اس پر کمنٹ کیجئے گا، ایسا نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی نالج میں نہیں تھا؟ کیونکہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ یہی تھا کہ شاید وزیر اعظم کو نہیں معلوم ہے کہ ہو کیا رہا ہے نیچے، چل کیا رہا ہے نیچے. دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ یہ اسی وقت ماتھا ٹھنکایا جس وقت وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے ایک طرح سے پریمپٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اب یہ کردار کشی کی مہم چلے گی، میری بیوی کو لپیٹ میں لیا جائے گا اور ان کی وہاں وہ جو دوست ہیں فرا ان کو. اس کا مطلب ہے کہ خود وہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا یہ ایسی ساری چیزیں تھیں جن کے بارے میں لوگ بات کر رہے تھے، تو اس کا ان کو اندازہ ہوا، انہوں نے پریمپٹ کیا ہے، پیشگی اقدام اٹھایا ہے. ذرا آپ اجازت دیں تو میں تو پچھلے دو سوال جو ہیں ان کی طرف جانا چاہتا ہوں. ایک تو آپ نے کہا کہ اگر یہ ہو جاتا ہے اور اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہ اس کو درست تسلیم کر لیا جاتا ہے، میرا اپنا خیال ہے اس لیے مشکل ہوگا. یہ ایک طرح سے آئین کی انٹرپریٹیشن کا اختیار جو ہے وہ سیدھا اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کی چیئر کو دے دیا جائے گا، جو کہ ممکن نہیں ہے. آپ اس طرح سے اگر اسی فیصلے کو لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آئین کا آرٹیکل 95 جو ہے وہ ان کی رولنگ کے آگے تو ڈھیر ہو گیا، وہ تو ایک طرح سے یہ سمجھ لیں کہ آئین کا حصہ ہی باقی نہیں رہا. دوسری جو خالد صاحب سوری شیری رحمان کی بات سنوا دوں پھر آ کے اسی جملے سے کنٹینیو کیجئے گا. سنوائیے جی. دیکھا ہے آج الیکشن کا میں ہی واضح بیان آ گیا ہے کہ کم از کم 3 مہینے کوئی الیکشن نہیں ہو سکتا. جب ایسا آپ کا جو مین ادارہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن 3 مہینے نہیں ہو سکتا، تو آپ ہمیں بتائیں یہ کس بات کی پتنگا اڑا رہے ہیں کہ آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ کوئی الیکشن سے نہیں بھاگ رہا. بھاگ تو یہ پارلیمان سے رہے ہیں، یہ پارلیمان کے ووٹ سے رائے فرار اختیار کر چکے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، اور ڈر کے انہوں نے ہم پر ایک جھوٹا عوام کا میڈیا کا مقدمہ بنا دیا ہے. اور ہمارا سوال ظاہر ہے یہ ہے کہ اب بھائی 197 لوگ اگر غدار ہیں وہ ملے کسی سے تو وہ غدار ہیں، آپ ملیں 50 ایمبیسڈر سے آپ وفادار ہیں، تو آپ کے لیے قانون ایک ہے، آپ کے لیے معیار ایک ہے، آپ کے لیے جمہوریت، آئین اور سیاست ایک ہے، اور دوسروں کے لیے ایک. تو یہ ان 2-3 پاکستان جو انہوں نے ایجاد کیے تھے اس سے ہمیں نجات چاہیے. اور واضح طور پر میں کہوں گی کہ ہمیں بہت امید ہے اعلیٰ ادارت سے کہ یہ ملک کو بحران سے بچائیں گے، کیونکہ اس وقت آپ کے سابق وزیر اعظم ملک کو بحران کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. دن بدن صورتحال بگڑتی جا رہی ہے، انشاءاللہ عدالت اچھا فیصلہ دے گی. ڈپلومیٹک جانتی ہیں دسترس ہے آپ کو، اور رشیا نے بھی کنڈیم کیا ہے اس معاملے میں. جی دیکھیے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے کہ بہت 2 بڑے سپر پاور کے بلاکس جو ہیں، جو علاقائی بڑے بلاکس ہیں، وہ ایک دوسرے کے تصادم میں ہیں، اس وقت تصادم میں ایک دوسرے سے. اور آپ نے پاکستان کو اپنی ساکھ بچانے کے لیے جو بچ نہیں سکی نہ بچ سکے گی. ہمارے تو ورکرز سب مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں کہ عمران خان تو نکل گیا نا، عمران خان تو نکل گیا، مٹھائیاں تو بٹ رہی ہیں.
لیکن آئین پر جو حملہ کر گئے ہیں، پاکستان کے پر جو حملہ کر گئے اس سے بھی تو بچانا ہے. اور روس اور امریکہ کے درمیان جو بڑے بڑے دنیا میں بلاکس ہیں، آپ نے پاکستان کو ٹک کر کے جھونک دیا ہے. اسے کہتے ہیں کراس ہیئرز آف کرائسس. اور اس کرائسس میں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے. پاکستان تڑپے، پاکستان جلے، پاکستان کا آئین جلے، پاکستان کا پورا گھر جلے، پارلیمان جلے، لیکن ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے. وہ اپنے بیانیے کی جنگ کنٹینر پر شروع کیے ہوئے ہیں. ان کو الیکشن کی بات کرنی ہے اور صاف واضح ہے وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ایک ریگڈ سیٹ اپ کے ساتھ ہو جو وہ کر کے گئے ہیں. یہ کسی کو منظور نہیں ہے اور نہ ہم ہونے دیں گے نہ کرنے دیں گے. جشن مرا رہے ہیں جس میں لوگ ہی نہیں آئے. آپ بات کر لیں. دیکھیں ہم نے کل بھی چیف جسٹس سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ ایک بہت بڑا الزام پاکستان کے پارلیمنٹرین آدھے سے زیادہ آبادی کے ایم این ایز 176 ایم این ایز پہ الزام لگایا گیا ہے کہ یہ غدار ہے اور یہ اب اسلام کے بعد غدار کارڈ سے کھیلنا چاہتے ہیں. ہم آج دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے جو سیکرٹری ہیں ان کو منٹ سمیت طلب کیا جائے، قوم کو بتایا جائے کہ آیا یہ 176 اراکین غدار ہیں یا جس نے غداری کارڈ کھیلا ہے وہ اس ملک کا غدار ہے. کل آپ سب نے دیکھا شری رحمان صاحبہ سپریم کورٹ کے باہر بات کر رہی ہیں اور وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے حوالہ دے رہی تھی کہ جب الیکشن کمیشن نے ہی کہہ دیا ہے کہ بھئی ہم اگلے 3 مہینے میں الیکشنز نہیں کروا سکتے ہیں تو پھر یہ ہم پر کیوں الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. ہم وقت تیار ہیں الیکشن کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد واپس آتی ہوں. کنٹینیو جاری ہے ہماری ٹرانسمیشن.